ایسی جگہ جس کی انٹری ایک ہے، جس کے باہر تالا ہے، جس کے ٹوٹنے کا کوئی نشان نہیں ہے. میاں کے اور بیوی کے بیانات میں تضاد تھا، میرٹل ڈسکارڈ تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں. ایجوکیٹڈ لڑکی ہے، مختلف جگہوں پہ نوکری کر چکی ہے، بچوں کے گلے کاٹے چھری سے، کنفیشن، وہ ساری چیزیں جو اس نے خود بتائیں. یقین مانیں کہ یہ بات سن کر ایک بار آپ ہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، بتاتے ہوئے بھی ایک تو شرمندگی طاری ہو رہی ہے اور دوسرا یہ کہ خوف طاری ہو رہا ہے کہ ایک 1.5 سال کی بچی ام حبیبہ، اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ موت ہوتی کیا ہے. عجیب یہ تو سینیریو بنتا جا رہا ہے کہ ہم اتنے بے حس ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو جناب کہانی گڑی گئی کہ والدین دوائی لینے گئے تھے تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی یہ سب کچھ معاملہ کر گیا. لیکن پولیس کی جدید تفتیش اور ڈی آئی جی ذیشان رضا کی ٹیم نے جب شک کی بنیاد پر ماں سے پوچھا تو سچ سن کر یقین مانیں آپ کے پیروں سے زمین نکل جائے گی. صرف اور صرف محض میاں بیوی کی ناچاکی اور لڑائی کا بدلہ ان معصوموں سے لیا گیا. یہ کیسی وحشت ہے عزیر، سمجھ ہی نہیں آتا کہ اتنا ذہنی دباؤ ہے، ذہنی طور پر ہم مفلوج ہو چکے ہیں. کیا ہو چکا ہے ہمیں کہ اب ہمارے ہاتھ ہی نہیں کانپتے ہیں اپنے بچوں کے گلے کاٹتے ہوئے، اپنے بچوں کو نقصان پہنچا. تو کیسی ماں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ فیلنگ سمجھ سے باہر سچویشن ہوتی جا رہی ہے. بہت ہی دکھ دینے والا یہ واقعہ ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ ہل کر رہ گیا. علاقے میں سکون کی فضا ہے، بلکہ جہاں جہاں مہم یہ خبر پہنچی ہے لوگوں نے اس کا بڑا دکھ جو ہے، وہ بڑا کرب جو ہے وہ فیل کیا ہے کہ یہ 3 معصوم پھول جو ہیں انہیں کس بے دردی کے ساتھ مسئلہ کیا، اور مسلنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اپنی ماں. اسی پر ہمیں بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران صاحب نے، اور ان سے بات کر لیتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. بہت شکریہ فیصل کامران صاحب، ویلکم ٹو سنو پاکستان. پولیس نے بہت کم وقت میں قاتل کو ڈھونڈ نکالا ہے. تفتیش کے دوران ایسے کون سے ثبوت سامنے آئے جس کے بعد صفاق ماں اعتراف جرم پر مجبور ہوئی؟ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرائم سین جو ہے نا، جو موقع ہوتا ہے جہاں پہ جائے وقوع ہوتا ہے، وہ خود بولتا ہے. تو جس وقت یہ رپورٹ ہوا، جس وقت 15 کی کال ایک راکیر نے کی کہ جی یہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، کیونکہ جو بچے جن کا مرڈر ہوا تھا ان کی طرف سے نہ ان کے ماں باپ میں سے کسی نے، نہ ان کے گھر میں سے کسی نے کال کی. جب گلی میں رش لگا تو بہت ساری کال، وہ 15 کی کال تب آئی. اس کے اوپر پولیس نے رسپونڈ کیا. تو وہ جب کرائم سین دیکھا، جو ایس ایچ او نے موقع پہ پہنچ کے کرائم سین دیکھا، ایس ایس پی آپریشن نے دیکھا، ایس پی نے دیکھا، تو وہ اس کے اندر ایک ایک چیز جب آپ ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا. ایک ایسی جگہ جس کی انٹری ایک ہے، جس کے باہر تالا ہے، جس کے ٹوٹنے کا کوئی نشان نہیں ہے. جو تالا نہیں ٹوٹا وہ خود کوئی کھول سکتا ہے تو کھلے گا، ورنہ نہیں. تو اس ایسی جگہ میں جو باہر سے کوئی بریک ان نہیں ہوا، وہاں پہ اندر ایسا وقوع ہونا، وہ کچھ شکوک و شبہات اس سے پیدا ہوئے. اس کے بعد جو بیانات ہوتے ہیں ان بیانات میں تضاد تھا. میاں کے اور بیوی کے بیانات میں تضاد تھا، ٹائم میں تضاد تھا. ٹیکنالوجی کی مدد ہوتی ہے، جو ٹیکنیکل ایویڈنس ہوتا ہے، جو سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں، جو لوگوں کی ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے، جو اہل محلہ، اہل علاقہ، ان کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کیس کو ٹریس کرنے میں. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ جب جو سٹیٹمنٹ تھیں ان میں تضاد تھا. جو بہت ساری ایسی جو کیمروں کے ٹائم کا فرق تھا کہ جی ہم اتنے بجے گئے اور اتنے بجے آئے، اور وہ ساری چیزیں، وہ ساری چیزیں جو ہے نا شکوک و شبہات جنم لیے. لیکن کوئی بھی چیز بغیر ایویڈنس کے پولیس نہیں بتا سکتی. جب ہمارے پاس پراپر ایویڈنس اور تمام چیزیں آئیں تو پھر ہم نے تمام لوگوں کو پھر پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں بتائیں. تو چیزیں ایسی تھیں بہت ساری جن کے اندر یہ مسائل تھے. بیانات میں بھی تضاد تھا، ٹائم جو بتایا گیا اس میں بھی تضاد تھا، اور کرائم سین خود بتا رہا ہے کہ یہاں پہ اٹس این انسائڈرز جاب. تو فیصل صاحب، کیا ملزمہ نے تفتیش کے دوران کسی پچھتاوے کا اظہار کیا ہو، یا وہ ابھی اپنے اس فعل کو گھریلو ناچاکی کا رد عمل قرار دے رہی ہے، اور اس وقت اس کے کیا جذبات ہیں؟ اس طرح کے کیسز میں نا کسی بھی ججمنٹل ہوئے بغیر کوئی ایشوز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسے حالات آ جاتے ہیں کسی پیرنٹس کی طرف سے، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے اس قسم کے ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا جانا. وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جب ساری چیزیں دیکھی، وہ جو اس کی لائف سٹوری جو تھی اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ وہ
ایک مینٹل سچویشن ایسی اس کی تھی کہ جس میں وہ اس نے یہ ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا. اور اس کے علاوہ وہ شاید اگر یہ والی چیز کے علاوہ وہ اپنی جان بھی لے سکتی تھی. بہرحال یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ یہ ڈومیسٹک جو ایک ان کی میرٹل ڈسکارڈ تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں وہ جس نے اس کو مجبور کیا اس قسم کا ایکسٹریم سٹیپ اٹھانے کے لیے. سسرال والوں کا پریشر تھا, دیور یا جو اس کی ساس وہاں پہ ہوتی تھی, شوہر کی طرف سے جو بدسلوکی تھی, وہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس میں. بالکل صحیح. فیصل صاحب, عام طور پر ایسے کیسز میں پاگل پن کا سہارا لے کر سزا سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے یا الزام کسی اور پر دھر دیا جاتا ہے. ملزمہ کی بتائیے گا کو اس کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ کروایا گیا, نفسیاتی کنڈیشن کیسی ہے اس کی؟ جو انٹروگیشن کی ہے اس کے اندر وہ ایجوکیٹڈ لڑکی ہے, مطلب وہ پڑھی لکھی ہے, وہ مختلف جگہوں پہ نوکری کر چکی ہے. وہ کوئی اس طرح کا مینٹل آپ اگر کہیں کہ کوئی ایسی کوئی چیز کا سہارا لے کے اس کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. لیکن دیکھیں اگین یہ پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی گئی کہ دس از این آن گوئنگ انویسٹیگیشن. ایک بہت بڑا وقوع تھا جس کے اوپر بہت کم ٹائم میں پولیس نے اس کو ٹریس کیا. ٹریس کرنے کے بعد جو حقائق تھے وہ لوگوں کو بتانا ضروری تھا کیونکہ ڈسٹربنگ سا واقعہ تھا اور لوگوں کے اندر ایک اس قسم کی انسیکیورٹی اور ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصا باہر سے کوئی بندہ آ کے یہ مرڈر کر گیا بچوں کا. تو یہ والی ساری چیز عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے. ہم جواب دیں ہیں عوام کو بھی اور ڈیفینیٹلی ان کے سوال تھے. تو اس وقت کی جو تفتیش ہے اس کے مطابق جو چیزیں سامنے آئیں وہ ہم نے پبلک کے سامنے رکھی. انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اس کے اندر مزید جو حقائق آئیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو بالکل فیصل صاحب, عوام کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا کیونکہ عوام یہ واقعہ سن کر بہت زیادہ پریشان بھی ہے, دل دہل جاتا ہے. اس قسم کا واقعہ ہے. یہ بھی بتائیے گا کیا اس گھر میں پہلے کبھی کوئی گھریلو تشدد رپورٹ ہوا, درج کوئی کی گئی رپورٹ اس حوالے سے, اور یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ کہ مزید کن کرداروں کی چھان بین کی جا رہی ہے؟ تشدد کی کوئی ایسی رپورٹ پہلے نہیں آئی تھی. وہ گھریلو لڑائی جھگڑے اور وہ بہت ساری چیزیں تھیں. وہ اہل محلہ کی طرف سے تصدیق بھی ہوئی کہ پروبیبلی کل رات کو بھی ایسی کوئی لڑائی جھگڑا اس وقوعے سے ایک رات پہلے وہ ہوا تھا. اور ظاہر ہے محلے میں رہنے والے گھروں میں ایک دوسرے کے گھر میں ہونے والی کچھ چیزوں کی اطلاع یا کوئی آواز پہنچتی ہے تو وہ انہوں نے بتایا کہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی تھیں. اور اس کے اندر ہمارا ابھی کیونکہ سب سے پہلے تو وہ ملزمہ جس نے یہ کام کیا, جس نے وہ بچوں کے گلے کاٹے چھری سے, وہ والی چیز پہ تو ہم نے اس کو ٹریس کر کے ٹریک کر کے اریسٹ کر کے کنفیشن وہ ساری چیزیں جو اس نے خود بتائیں. اور اوبیسلی وہ ایک خاتون ہے تو اس کے ساتھ دیکھیں ٹارچر اور وہ والی چیزوں کی بجائے سائیکولوجیکل طریقوں سے ایک بہتر طریقے سے بات چیت میں اور وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ کا تضاد ہے اس کے تھرو ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا نا. اب اس کے اندر مزید کوئی کیریکٹر ہے یا نہیں ہے یہ انشاءاللہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ جو پورا کیس ہے اس کی کمپلیٹ سٹوری آپ کے سامنے بھی آئے اور جو اس کے قصوروار ہیں سب کے سب کو اس کی سزا ملے. اگر یہ خاتون اکیلی ہے تو بالکل قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. اگر کوئی ایسا ایلیمنٹ اس کے ساتھ یا کہیں پلاننگ میں کوئی شامل ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے اس میں آپ کے سامنے. بالکل آن گوئنگ انویسٹیگیشن بھی جاری. بہت شکریہ فیصل کامران صاحب, اور اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ بہت جلدی جو ہے ٹریس آؤٹ کیا, اس کیس کو سالو کیا. لیکن ہمیں سوسائٹی کے اندر بطور معاشرہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ گھروں کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ہم نے اپنے گھروں کا ماحول جو ہے وہ کس طرح سے بہتر رکھنا ہے. ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے, لیکن ایسا نتیجہ ہرگز نہیں نکلنا چاہیے. اب اس کیس کے اندر جو ملزم ہے پڑھی لکھی ہے اپنے لخت جگر کو کیسے کوئی ذبح کر سکتا ہے. اور عزیر اتنا ہم لوگ دل برداشتہ ہو چکے ہیں, مطلب اپنی گھریلو ناچاکی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود, جاب پروفیشنل ہونے کے باوجود, پڑھے لکھے ہو کے آپ یہ سوچتے ہیں, آپ کا شعور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ آپشن نہیں ہے آخری, اور بہت ساری آپ کے پاس آپشنز ہیں, آپ سیپریشن کر سکتے ہیں, الگ ہو سکتے ہیں. وہ کسی ڈپریشن میں بھی ہے, سٹریس میں بھی ہے, اس کو کوئی اور حل ہو سکتا ہے, کسی اور طریقے سے سارٹ آؤٹ بیٹھ کر مسئلوں کا حل ہوتا ہے, نہ کہ کسی کی جان. اور وہ جانے جو معصوم بچے ہیں جن کو
आइडिया कितनी सफाक माँ है, मतलब माँ का जो दर्जा है ना, इंसान और किस पर ट्रस्ट करे उज़ैर। मतलब आप दुनिया में आते हैं, पहली आपकी दरसगाह आपकी माँ होती है और आप सोचते हैं कि माँ कितना बड़ा, दुनिया की सारी चीज़ें, सारे रिश्ते, हर चीज़ आप को बेमायनी लगती है अपनी माँ के आगे, और आप हर तरह का ट्रस्ट सिर्फ अपनी माँ पे कर सकते हैं। अगर इस तरह के वाक़यात हुए तो मुआशरे में आपका यकीन नहीं उठ जाएगा। आप कैसे किसी पर यकीन कर सकते हैं जब आपकी अपनी माँ और 3 मासूम बच्चे जिनको अभी दुनिया का नहीं पता और जिनको वाकई मौत जैसी चीज़ का भी नहीं पता कि होता क्या है। तो स्ट्रगल हो, परेशानी हो, दुख हो, किसी भी चीज़ में आपकी माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर माँ ऐसे करने लग जाए तो यकीन माने दिल दहल जाता है। मेरे ये सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरे पे समझे कि लर्जा तारी है कि वो बच्चे जो माँ के सबसे ज्यादा ट्रस्ट माँ पे करते माँ पे करते उन्होंने हैं। पता नहीं शायद रेजिस्ट भी ना किया हो कि हमारी माँ अगर हमारे साथ कर रही तो कुछ सही कर रही होगी, लेकिन इस कदर सफाकी है कि यकीन मानिए जो भी कहा जाए, जितनी भी बात की जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए, मजम्मत सब कीजिए कम है। उज़ैर। ममता का हम देखें, हमें जानवरों से सीखना चाहिए। चिड़िया दाने लेकर आती है अपने बच्चों के लिए, किस तरह से पेट पालती है। आप कितनी इस तरह की वीडियोस देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन एक मतलब अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। यकीन माने इस वाक़े के बाद वाकई हाथ पैर कांप रहे हैं सुनने के माँ बाप बाद। का ये रूप जो है ना वो नहीं देखा जा नहीं सकता। और देखा जिस जा तरह माम आपने जानवरों की बात की, तो बिल्कुल आप किसी के जानवर के बच्चे को भी आप कुछ कहें ना तो वो चाहे कमजोर भी है आपसे, लेकिन वो आगे से रेजिस्ट करता रेजिस्ट करता है। पूरा आपको जोर लगा के भगाने की कोशिश करता है।